إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اور اس کی تسبیح پاکی صبح بھی بیان کیا کرو، شام کو بھی بیان کیا کرو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اور میری معززات، موقرات، پردہ نشین، روحانی ماؤں تے بہنوں، انسان دی زندگی نشیب و فراز دا مجموعہ ہے، کدے خوشی، کدے غم، کدے صحت، کدے بیماری، کدے مشکلات، کدے آسانیاں، لیکن مومن واسطے جس طرح کی بھی کیفیت ہوئے، ایک ہی رہنمائی اور ایک ہی اللہ کی طرفوں تلقین ہے کہ تسی ہر حال دے اندر اپنے رب نو یاد رکھنا ہے۔ انسان ادوں ہی نقصان اٹھاتا ہے جدوں اپنے رب نو بھلا دیندا ہے۔ جڑا اپنے رب نو نہیں نہ بھلاندا، اللہ بھی اس بندے نو پھر کدے نہیں بھلاندا۔ ٹھوکراں وجدیاں نے انسان نو، تکلیفاں آندیاں نے، بیماریاں آندیاں نے۔ اگر کوئی بندہ جانچنا چاہتا ہے کہ وہ دا ایمان کس درجے دا ہے، وہ ویکھ لوے کہ تکلیف اندر، پریشانی اندر، آزمائش اندر انہوں اگر تے اللہ یاد آندا ہے تے سمجھ لے وہ دا ایمان بڑے اچھے لیول ہے۔ کیونکہ دکھ اندر، تکلیف اندر جہدے نال سب تو زیادہ محبت ہوئے نا بندے نو، وہ یاد آندا ہے۔ اور انسان جدوں اللہ نو تکلیف اندر، دکھ اندر یاد کردا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے دی او تکلیف نو دور فرما دیتے۔ سارے معاشرے دے اندر بہت سارے لوگ ہر کم کیتا کرایا لب دے، وہ آندے نے سانوں کوئی محنت نہ کرنی پئیے، پیسے دئیے تے پیک چیز سانوں مل جائے، بس اسی پرسکون آسائش والی زندگی جو باہر نہ نکلی۔ اس وجہ تو بہت سارے لوگاں نے اس چیز دا فائدہ اٹھاندے ہیں، اللہ دے ذکر و اذکار نو بھی اپنے کاروبار دا ذریعہ بنا لے۔ پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام کی زندگی پڑھ کے دیکھو، آپ لگی صلاۃ و سلام نے صحابہ کرام نو دعاواں سکھائیاں، ذکر سکھائے، اذکار سکھائے۔ کوئی صحابی اپنا کوئی دکھڑا بیان کرتا ہے، کوئی اپنی تکلیف بیان کرتا ہے، آپ لگی صلاۃ و سلام و صحابی نو اللہ دا ذکر
تے اللہ دی یاد دی رغبت دلاندے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے چچا ایک دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، آ کے کہن لگے اللہ دے رسول مینوں کوئی ایسی جامع دعا سکھا دیو کہ میں اللہ کو مانگدا رہاں، اللہ میرے واسطے ہر مشکل آسان کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عباس اللہ دے کولوں عافیت منگیا کر۔ عافیت کس چیز نو آندے نے؟ عافیت کہندے نے ہر قسم دی بیماری، تکلیف، پریشانی تو بچا لینا، بچ جانا۔ جس انسان نو عافیت مل گئی سمجھ لو انہوں ہر قسم دی پریشانی تو نجات مل گئی۔ اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا کریا کر دے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اسی میں یہ دعا یاد کر لو، بڑی خوبصورت دعا۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ میں دنیا چ بھی عافیت دا تیرے کو سوال کرنا ہے، اللہ آخرت بھی تیرے کو عافیت دا سوال کرنا۔ اور جس انسان نو عافیت مل گئی اس تو بڑی نعمت ایمان تو بعد کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ جدو اپنی نعمتاں دا بندے کو سوال کرن گے نا تے سب تو پہلے اللہ انہاں دو نعمتاں دا بندے کو سوال کرن گے۔ اللہ حکم الحاکمین فرمان گے علم تصح لاکا جسموں کا، وہ میرے بندے میں تینوں صحیح سلامت جسم نہیں سی عطا کیتا، بغیر بیماری تو، بغیر معذوری تو مکمل جسم میں تینوں نہیں عطا کیتا سی؟ دس ایک کتنی بڑی نعمت میں تینوں عطا کی تھی۔ وَتَرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور میں تیرے جسم نو ٹھنڈک پہنچائی ٹھنڈے پانی دے نال۔ میں ٹھنڈا پانی نہیں تینوں پلایا؟ اے دو بڑیاں نعمتاں دے بارے اللہ حکم الحاکمین کل قیامت والے دن بندے نو سوال کرے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے نو دنیا اندر بھی عافیت عطا فرمائے، آخرت اندر بھی عافیت عطا فرمائے۔ تے ہمیشہ اللہ حکم الحاکمین نو ہر لمحے اندر یاد رکھنا ہے۔ اللہ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں جدو بندہ اللہ دے نال اپنا تعلق جوڑ لوے نا پھر انہوں کسی ہور تعلق کی ضرورت رہندی، اللہ کلے ہی اس بندے نو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین دے نال تعلق جڑ جائے پھر سمجھ لو دنیا بھی خیر والی ہے، آخرت بھی انشاءاللہ خیر والی ہے۔ اللہ اپنے قرآن اندر فرما دے رہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اے ایمان والو اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرو، زیادہ تو زیادہ کرو، ان گنت کرو، بغیر گنن تو کرو۔ کثرت آندے نے جنوں گنیا نہ جا سکے، ہر لمحے اللہ دا ذکر کرو۔ تے دو اوقات دا اللہ نے خاص طور تے اس موقع تے ذکر فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب دی پاکی صبح بھی بیان کرو، غدوب آندے نے سورج نکلن تو پہلے وقت نو،
آسال آندے نے سورج نکلن تو پہلے وقت نو، سورج غروب ہون تو پہلے وقت نو، آسال آندے نے عصر تو بعد دا وقت، اور غدوب آندے نے فجر تو بعد دا وقت، سورج نکلن تو پہلے پہلے۔ اللہ کمل حاکمین نے خاص طور تے فرمایا اینا دوواں اوقات تے اپنے رب دی پاکی تے تسبیح ضرور بیان کرنی ہے۔ اسے واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صبح تے شام دے اذکار سکھائے۔ آج ہر بندہ پریشانی دے اندر کدے دائیں دوڑ رہا ہے، کدے بائیں دوڑ رہا ہے، کدے کسے دم والے کو جا رہا ہے، کسے تعویذ والے کو جا رہا ہے، کدے کسے نو کہہ رہا ہے یار میں فلاں پریشانی اندر، کدے کسے نو کہہ رہا ہے مینوں فلاں پریشانی کو حل تے دسنا۔ اپنا تعلق اپنے رب دے نال جوڑ لے، اللہ کمل حاکمین ہر قسم دیاں پریشانیاں بھی دور کر دین گے، اللہ بیماریاں بھی دور فرما دین گے۔ اس رب نہ تعلق جوڑ، اس رب العالمین دے نال جناب والا اپنا تعلق جوڑ لے، اس دا ذکر کرنا شروع کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے وقت تے شام دے وقت 3 دفعہ ذکر پڑھدا ہے، اللہ کمل حاکمین ہر قسم دی اچانک آن والی بیماری تو محفوظ کر لیندے نے۔ اچانک بیماری نہیں آئے گی۔ دعا کیڑی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 دفعہ صبح پڑھ لے، 3 دفعہ شام پڑھ لے۔ اس روایت دے راوی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کر دینے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جڑا صبح دے وقت 3 دفعہ اے دعا پڑھ لیندہ ہے شام تک کوئی بھی اچانک بیماری نہیں آئے گی۔ اگر شام دے وقت پڑھ لیندہ ہے صبح تک کوئی اچانک بیماری نہیں آئے گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں حضرت عفان بن عثمان رضی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ حدیث بیان کر دینے۔ جدوں حدیث بیان کر دینے اگوں انہاں دا شاگرد جدوں حدیث سن رہا ہے وہ اپنے استاد وال ویکھدا پیا ہے، استاد دا ایک بازو تے ایک لت فالج دا شکار ہو چکی ہے۔ وہ اپنے استاد دے جسم وال ویکھ رہا ہے کہ استاد جی تسی کہہ رہے ہو اچانک بیماری نہیں آندی، تسی تہاڈا جسم تے خود فالج دا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ بڑے غور نہ جسم وال ویکھدے پے نے، تعجب نہ ویکھدے پے نے۔ حضرت عفان بن عثمان رحمت اللہ علیہ نے غور کر لیا، سمجھ لیا کہ دیاں اکھاں کی کہہ رہیاں نے۔ فرماندے نے اللہ دی قسم میں جڑی حدیث بیان کیتی ہے حضرت عثمان بن عفان دے کولوں میں خود سنی ہے، دے اندر کوئی جھوٹ نہیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جھوٹ نہیں بولے ہے، صحیح حدیث ہے، سچی گل ہے۔ اب میرے جسم وال ویکھدا پیا ہے کہ مینوں فالج کیوں ہو گیا ہے، اگر میں دعاواں پڑھدا پیا سی، اگر میں دعا پڑھدا سی تے مینوں فالج کیوں ہو گیا ہے؟ ایدا جواب سن لے، جس دن مینوں فالج ہویا اس دن میں صبح دے وقت غصے دے اندر غصے دی وجہ تو یہ دعا پڑھنا بھول گیا سی، اس دن ہی مینوں یہ فالج دا اٹیک ہو گیا۔ اللہ دے ذکر تے اتنا یقین، پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں دسیاں ہوئیاں دعاواں تے اتنا یقین۔ آج سانو ڈاکٹر دی دوائی تے یقین ہے اور ڈاکٹر دی بات تے یقین ہے، اور اگر یقین نہیں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں دسیاں ہوئیاں گلاں تے یقین۔ اگر یقین ہوئے تے بندہ عمل چھڈے ہی نہ۔ آئیے ذرا غور کرنا، سنن ابو داؤد دے اندر اور صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، 6880 نمبر روایت ہے۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، ایک شخص بڑی تکلیف دے اندر آیا، آ کے کہنے لگا اللہ دے رسول رات میں لیٹیا تے مینوں ایک بچھو نے کٹ لیا، جسم تے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، زہر میرے جسم تے اثر کر گیا ہے تے میں بڑی تکلیف دے اندر آں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے ساتھی میں تینوں ایک کلمہ دسن لگا، جڑا بندہ ایک کلمہ اپنی زبان چوں ادا کر لیندا ہے، اگر تم ہی ایک کلمہ اپنی زبان چوں ادا کر لیندا، کوئی بچھو کوئی زہریلی چیز تینوں نقصان نہیں سی پہنچا سکتی۔ آپ نے دسیا فرمایا پڑھیا کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا وا تیرے کلمات دے نال ہر اس چیز تو جنوں تو پیدا کیتا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ 3 دفعہ صبح دے وقت کلمات پڑھ لیندا ہے، شام تک کسی قسم دی زہریلی چیزوں نو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جڑا شام دے وقت پڑھ لیندا ہے، صبح دے وقت تک انہوں تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ آئیے انہاں دعاواں نو اپنا معمول بنا لئیے، اللہ کمل حاکمین ہر قسم دیاں بیماریاں تو بھی محفوظ رکھن گے، زہریلیاں چیزاں تو بھی محفوظ رکھن گے۔ اسی تعویذاں دی طرف چلے جانے ہاں، دم لوکاں کو کروان چلے جانے ہیں، مینوں دم کر دیو، آؤ خود اللہ کا ذکر کرنا شروع کرو، خود اذکار شروع کرو، خود دعاواں یاد کرو، بچیاں نوں دعاواں یاد کرواؤ۔ ہاں وہ بچے جڑے دعا نہیں پڑھ سکتے، چھوٹے نے معصوم نے، یا ایسا بزرگ جدی زبان تے لفظ نہیں چڑھ دے، او دے تے چلو دم کیتا جا سکتا ہے۔ جڑا خود بندہ پڑھ سکتا ہے اور ذکر کر سکتا ہے، وہ کیوں ذکر نہیں کرتا؟ میں حدیث اس تو پہلے ایک دن پڑھی سی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 70,000 بندہ اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ انہوں عطا فرما، انہاں دیاں صفات میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیاں سی۔ فرمایا لا یستریقون، وہ کسی کو دم نہیں کروان گے، دوسرے کو دم طلب نہیں کرن گے، یعنی کہ وہ ذکر کرن گے، خود کرن گے، دم کرن گے تے خود کرن گے، کسی کو دم نہیں کروان گے۔ یستریقون دا معنی ہے کسی کو دم طلب کرنا، کسی دے کولوں کروانا۔ اللہ بغیر حساب تو ایسے بندیاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دینے جڑے ذکر بھی کرنا ہوئے، دم بھی کرنا ہوئے تو خود کر دینے اپنے آپ، کسی کولوں کروان دے نہیں۔ کروانا جائز ہے، کروایا جا سکتا ہے، لیکن خود دم کرنا، خود پڑھنا، یہ سب تو زیادہ افضل تے اعلیٰ عمل۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوویں نواسیاں نو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے تے میرے مصطفیٰ دم کریا کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات سکھائے نے۔ آقا فرماندے نے میں اپنے بچیاں تے دم کرنا، وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ من شر ومن كل شيطان وخامة ومن كل عين لامة۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں لفظاں دے نال اپنے دوویں نواسیاں تے دم کریا کر دے، صبح دے وقت بھی تے شام دے وقت بھی۔ دسو کیڑا ماں باپ ہے جڑا صبح شام انہاں لفظاں دے نال اپنے بچے تے دم کردا؟ اسی یاد ہی نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے ہوئے طریقے تے چلنا اسی اینو گوارا ہی نہیں سمجھتے، اور سمجھنے سانو کوئی محنت نہ کرنی پے، قاری صاحب ذرا پھوک مار دے، اب بچے نو لائیو قاری صاحب کو پھوک مروا لیا، او بھائی خود دم کرو، خود دعاواں یاد کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو دعاواں سکھائیاں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوواں بیٹیاں نو اسحاق اور اسماعیل نو انہاں لفظاں دے نال ہی دم کریا کرتے۔
یہ میرے ابراہیم دا دم ہے جڑا اپنے بچیاں دے کریا کردے سی. اور اگر ایک بچہ ہے پھر کی پڑھنا ہے اویزو کا بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اے دعا پڑھ کے اپنے بچے تے دم کر دے اللہ ہر قسم دی نظر تو بھی محفوظ فرما. اکثر بچیاں نو نظر لگ جاندی جدوں صبح و شام اذکار پڑھے ہون گے اے دعا پڑھی ہوئے گی اللہ نظر تو بچے نو محفوظ فرمان گے, شیطان دے شر تو محفوظ فرمان گے, جنات دے اثرات تو اللہ محفوظ فرمان گے. آؤ دین دی طرف انہاں دعاواں نو یاد کرو اور پڑھیا کرو, زندگی دا معمول بناؤ, پھر دیکھیا جے اللہ تہاڈی زندگی دے اندر کس انداز نال بہارا لے کے آندے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ دے کول ایک صحابی آئے, انہاں دا نام ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آ کے کہنے لگے اللہ دے رسول میں جدوں دا مسلمان ہویا اس تو بعد میرے جسم دے اندر ایسی درد تے ایسی تکلیف رہندی ہے جڑی اس تو پہلے کدے تکلیف نہیں سی ہوئی تے تکلیف ہی مسلسل رہندی ہے, ہر وقت تکلیف ہوندی رہندی ہے, درد ہوندا رہندا ہے. اللہ دے رسول دا کوئی علاج دسو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی جس جگہ تے تیرے درد ہوندا ہے اس جگہ تے ہاتھ رکھ. یہ دم کروانا آیا میرے مصطفیٰ نے انہوں دم کرن دا طریقہ دسیا. آپ نہیں دم کیتا بلکہ دم کرن دا طریقہ دسیا, ہمیشہ واسطے دعا دسیے. فرمایا پیارے عثمان بن ابی العاص جس جگہ تے درد ہوندا ہے اس جگہ تے ہاتھ رکھ تے 3 دفعہ پڑھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اور 3 دفعہ پڑھن تو بعد 7 دفعہ اے دعا پڑھنی ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 دفعہ اے دعا پڑھنی ہے, اللہ تیرے جسم دا ہر درد ختم فرما دیں گے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے جسم تے خط رکھے ہے, 3 دفعہ بسم اللہ پڑھے ہے تے 7 دفعہ دعا پڑھی ہے. جدوں دی میں دعا پڑھنی شروع کیتی ہے اس تو بعد ساری زندگی میرے جسم چ درد ہی نہیں ہویا. صحیح حدیث, صحیح دعا. کتنی مشکل دعا ہے, کتنی کی اوکھی دعا ہے, بندہ 3-4 دفعہ پڑھے سنے تے یاد ہو جاندی. بسم اللہ تے سارے نو آندی ہے. دعا کیے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اے 3-4 دفعہ پڑھو دعا یاد ہو جاندی. سر درد ہوندا ہے, پیٹ درد ہے, گوڈیاں دے درد ہے, جسم دے کسے حصے وچ درد ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ قیامت تک دس دیتا ہے. ہاتھ اس جگہ تے رکھ کے اے دعا پڑھو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع تے دعا سکھائی ہے, اللہ دا ذکر سکھایا ہے. کیوں؟ اللہ کم الحاکمین نے قرآن اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اپنے رب دا کثرت نہ ذکر کریا کرو. آپ نے ہر بیماری دا علاج دعا دے نال سکھایا. آئیے ذرا غور کرنا. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے بارے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے کہ جدوں کدی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو جاندے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف دے اندر ہوندے, بیماری دے اندر ہوندے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری 3 قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اے 3 آخری قل پڑھ کے اپنے ہاتھ تے پھونک مار کے جسم دے پھیر لیا کر دے تے میرے اللہ شفا عطا فرما دیا کر دے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے جدوں آخری بیماری آئی نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن با دن بیماری دی وجہ تو کمزور ہوندے جا رہے نے۔ فرماندیاں نے میں اس تو پہلے جدوں بھی آپ بیمار ہوندے آپ دے ہاتھ تے 3 دفعہ کل پڑھ کے پھوک ماریا کر دی اور آپ دا ہاتھ جسم تے پھیریا کر دی، اللہ آپ نو شفا عطا کر دیا کردا۔ لیکن جدوں آخری بیماری آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے آئیے، میں آپ تے 3 دفعہ کل پڑھے نے اور آپ دے ہاتھ تے پھوک ماریے اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ جسم تے پھیرے ہے، لیکن شفا نہ ہوئی۔ تے مینوں محسوس ہو گیا ہے کہ ہن انج لگدا ہے جدائیاں دا وقت قریب آ چکیا ہے۔ فرماندیاں نے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی گھر دے اندر کوئی بیمار ہوندا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ آخری کل پڑھ کے پھونک ماریا کر دے، اللہ شفا عطا کر دیا کردا۔ کل سارے انہوں آندے نا آخری، اسی تے انہاں کلاں نوں کسے ہور کام واسطے شروع کر لیا ہے نا، اللہ معاف فرمائے۔ جدا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں، اسی فوتگی تو اگلے دن کل کروانے ہیں اور اس موقع تے ایک کل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں جدا قرآن و حدیث اندر ایک بھی ثبوت نہیں۔ ایک قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بیماری دے علاج واسطے سکھائی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑیاں آخری 2 سورتاں نے یہ ہر قسم دے جادو دا رب نے علاج بنا کے نازل فرمائی۔ اسی کوئی ماڑا جہا مسئلہ ہوندا ہے، تھوڑی جی تکلیف ہوندی ہے، جلدی کسی نہ کسی بابے کو پہنچ جانے ہیں، تو بابے بھی تیار بیٹھے ہوندے نے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ایسے ایسے شیطان قسم دے لوگ روحانیت دے لبادے دے اندر اور دین دے لبادے دے اندر شیطان قسم دے لوگ، لاہور دا واقعہ تہاڈیاں اکھاں دے سامنے گزریا ہوئے گا کہ کیسے کیسے ظالم، کیسے کیسے شیطان قسم دے لوگ جنہاں نے دین اسلام دا لبادہ اوڑیا اور مساجد مدارس نو اور دین والیاں نو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ دی قسم دین چیزاں نہیں سکھاندا۔ اگر کوئی ایسا گندا عمل، گنونا عمل کر دے، وہ خود مجرم ہے، وہ خود شیطان ہے۔ اللہ دی قسم دین تے ایسا پکیزہ انسان نو بنااندا ہے کہ انسان دیاں اکھاں بھی پاک کر دیندا ہے، او دا دل بھی پاک کردا ہے، او دے جسم نو بھی اسلام پاکیزہ بنا دے۔ اسلام گندگی نہیں سکھاندا کہ اگر کوئی انسان عمل کرے او دا ذاتی گندا عمل ہے، او دی وجہ تو نہ اسلام نو برا کیا کرو نہ اسلام والیاں نو برا کیا کرو۔ 5 انگلیاں برابر نہیں، کتے نہ کتے کو گندے انڈے ہر جگہ موجود ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے۔ اگر اسی اپنا اذکار ایک خود یاد کریے، اپنا علاج خود انہاں دماں دے نال جڑے پیارے پیغمبر نے سانو دسے نے، مسنون عمل دسے نے، انہاں دے نال کریے تے سانو انہاں دی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، انہاں کو جانا ہی نہ پوے۔ صبح و شام دے اذکار اسی اپنا معمول بنا لئیے، اللہ کم الحاکمین اکثریت پریشانیاں صبح و شام دے اذکار نہیں دور فرما دے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ ہر بچے نو بھی آندی ہے، بڑے نو بھی آندی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے سورہ فاتحہ ایک دم والی سورت ہے، یہ دے نال دم کیتا جا سکتا ہے، ہر بیماری دا علاج ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی روایت صحیح بخاری اندر موجود ہے، ایک قافلے دے نال سفر تے جا رہے نے، رستے اندر جاندے ہیں ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا، بستی دے قریب جا کے روکے، بستی والیاں نوں کہا اسی مسافر ساڈے نال کوئی تعاون کیتا جائے، کھانا کھلا دیتا جائے۔ بستی والیاں کھانا کھلان تو انکار کر دیتا ہے۔ آخر وجہ اے بنی، موقع اے بن گیا، سبب اے بن گیا، اس بستی دے سردار نوں
کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، سردار بڑا پریشان ہے، علاج کیتا جا رہا، افاقہ نہیں ہو رہا۔ آخر سردار نے ایک شخص پیارے پیغمبر دے صحابہ دی طرف بھیجیا کہ انہاں کو پوچھو شاید انہاں دے کول کوئی علاج ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے، فرمان لگے میں علاج کرانگا لیکن علاج دا میں معاوضہ بھی لواں گا۔ اسی تانوں مہمان نوازی دا کیا ہے، مسافر سی، مہمان نوازی کرنا تہاڈا حق بندا سی، تہاڈے تے فرض سی، ساڈا حق سی، لیکن یہ حق تسی ادا نہیں کیتا۔ اللہ نے تانوں مشکل اندر مبتلا کیتا ہے، میں حل ضرور کرانگا، دم ضرور کرانگا، لیکن دے بدلے اندر 40 بکریاں بھی عوض دے طور تے لواںگا، معاوضہ لواںگا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے تسی دم کرو، اگر اللہ نے افاقہ دے دیتا ہے 40 بکریاں تو انہوں معاوضہ دواں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کرن لگ جاندے نے، جویں جویں دم کرتے جا رہے نے اوویں اوویں اودی تکلیف دور ہوندی جا رہی ہے۔ دم مکمل کیتا، تکلیف دور ہو گئی، سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے خوشی دے نال آندا ہے جنیاں بکریاں نانا تے نے انہاں نوں ادا کر دتیاں جان، 40 بکریاں دے دتیاں گئیاں۔ صحابہ اکرام اندر اختلاف پیدا ہو گیا، کہنے لگے انج نہیں ہو سکدا، یہ ساڈے واسطے حلال نہیں، تسی دم کر کے بکریاں لے لیاں ساڈے واسطے جائز نہیں۔ کو جاندے جائز نے، کو جاندے نہیں جائز۔ اختلاف پیدا ہویا، جدوں اختلاف پیدا ہو جائے کی کری دے؟ ادوں اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی پابندی کری دی۔ کسے موقع تے اختلاف ہو جائے، اللہ دا قرآن بھی یہو تلقین کر رہا ہے، جدوں اختلاف ہوئے اللہ تے دے رسول ول جانا ہے، اللہ اور دے رسول ول جانا ہے۔ صحابہ اکرام واپس آئے، 40 دیاں 40 بکریاں نال نے، ایک بکری بھی نہیں کھادی۔ اسی تے خود ہی فتوے دے جاندے ہیں نا ہر کام دے، وہ نہیں جی جائز کچھ نہیں ہوندا، وہ ٹھیک ہے جی میں کہہ جو دیتا ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر بندہ اپنے طور تے گھر بیٹھا مفتی بنے ہے اور خود ہی فتوے دے جا رہا جی جائز ہے، اندر کی حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جائز ہے۔ صحابہ کرام انج نہیں سی کردے، اختلاف ہو جاتا ہے پیارے پیغمبر دے حضور پیش ہوندے، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے، فرمایا اللہ دے رسول اے واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب تو پہلا سوال کیتا ابو سعید وہ تینوں کنج پتہ لگا سورہ فاتحہ دم والی سورت ہے؟ کہنے لگے اللہ رسول تواڈے کولوں ہی سنیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو بالکل صحیح عمل کیتا ہے، اے جڑیاں تینوں بکریاں ملیاں نے اے بھی تیرے واسطے ٹھیک نے، خود بھی کھاؤ، انہاں دا گوشت مینوں بھی کھلاؤ۔ آپ نے مور ثبت فرما دیتی، تصدیق فرما دیتی۔ بات عرض کرن دا مقصد اے وے کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، تیرا رجوع جدوں رب دی طرف ہو جائے گا، اللہ کم الحاکمین اس تکلیف بیماری نو تیرے واسطے باعث رحمت بنا دے گا۔ لیکن ایسی تکلیف، ایسی بیماری جڑی تینوں رب تو توڑ کے کسے ہور وال جوڑ دیندی ہے، وہ تیرے واسطے بیماری نہیں، وہ تیرے واسطے اللہ دی طرفوں عذاب ہے۔ اس واسطے کوئی تکلیف آئے، آزمائش آئے، بیماری آئے، قرآن و حدیث سے مطابق جڑے طریقے کار اللہ دے رسول نے دسے نے، او دے مطابق اسی عمل کرنا ہے۔ اللہ دنیا بھی بہتر فرمان گے، اللہ آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بخار ہویا ہے، صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے، فرمان لگے اللہ دے رسول تہاڈا چہرہ بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، بڑی تکلیف دے اندر لگدے پئے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں مینوں بخار ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دم کیتا ہے، صحیح مسلم دے اندر روایت کنا لفظاں دے نال دم کیتا ہے، وہ لفظ بھی اس حدیث دے اندر موجود نے۔ پیارے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دم کردے نے انہاں لفظاں دے نال، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یعصیکا ومن شر کل عین حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ انہاں لفظاں دے نال دم کردے نے،
جویں جویں دم ہوندا جا رہا ہے پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام دا بخار ختم ہوندا جا رہا ہے۔ اے دعاواں اپنا معمول بڑھاؤ، کوئی تکلیف آئے اے دعاواں یاد کرو، انہاں دعاواں دے نال خود دم کرو۔ پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام فرماندے نے جڑا بندہ انہاں لفظاں دے نال 7 دفعہ دم کردا ہے، 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لیندا ہے، اللہ کمل حاکمین موت تو علاوہ جیڑی بھی اس شخص نو بیماری ہوئے اللہ شفا عطا فرما دے۔ اگر موت نہ انہوں آنی ہوئے اس بیماری اندر، اللہ اس بندے نو شفا عطا کر دیندا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیکا، اے دعا 7 دفعہ جس بندے تے پڑھ کے پھونک دیتی جائے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس بیماری تو شفا عطا فرما دے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیکا، 7 مرتبہ دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح ایک دعا پیارے پیغمبر نے اور سکھائی بیماری دے حوالے نہ، فرمایا جڑا بندہ 3 دفعہ دعا پڑھدا ہے اللہ بیمار نو شفا عطا کر دیندا ہے۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اے دعاواں یاد کرو۔ پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام کو ایک صحابی آئے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا پیارے علی میرے تے بہت بڑا قرضہ ہے، کوئی دعا دس دیو، کوئی سلسلہ دس دیو جس میں اللہ قرض تو خلاصی عطا کر دے بے۔ پیارے علی فرمان لگے ایک دفعہ میرے تے بھی اتنا بڑا قرض آ گیا سی، میں پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام کو پہنچیا، آپ دے سامنے اپنی تکلیف دسی، آپ نے فرمایا پیارے علی اے دعا تو پڑھ لے، تیرے تے پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوئے گا اللہ ادا فرمان دی سکت ادا فرما دے۔ کی دعا دسی ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پیارے علی فرماندے نے میں دعا پڑھنی شروع کی تھی، چند دنوں دے اندر پہاڑاں جیسا قرضہ میرے تو اللہ نے ادا کروا دیتا ہے۔ ہر بیماری دا علاج پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام نے اللہ دا ذکر دسیا ہے۔ آؤ انہاں دعاواں تے اذکار نو اپنی زندگی دا معمول بنائیے، صبح و شام دے اذکار یاد کریے، اپنے بچیاں نو یاد کروائیے، خود اللہ دا ذکر شروع کریے۔ جدوں اللہ دا ذکر کرو گے نہ صرف پریشانیاں دور ہون گیاں، بیماریاں ختم ہون گیاں، بلکہ رب نال تعلق مضبوط ہوئے گا، دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ اسی واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو اللہ دا ذکر کثرت نہ کرو، صبح بھی اودا ذکر کرو تے شام نو بھی اودا ذکر کرو۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دعا سنا کے بعد ختم کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام دے بارے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول جدوں بھی کتے پریشان ہوندے نا اے لفظ اپنی زبان تے پڑھیا کر دے، اللہ پریشانیاں دور فرما دیا کر دے۔ کی لفظ نے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اے دعا اے ذکر اپنی زبان تے جاری کریا کر دے، اللہ ہر قسم دی پریشانی دور کر دیا کرے۔ اللہ کمل حاکمین کو دعائے اللہ سانو ہر قسم دے توہمات تو بچا کے صرف اللہ اپنا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جڑیاں دعاواں اذکار تواڈے سامنے رکھیاں نے انہاں نو یاد کرو، پڑھو اور اپنی زندگی دا معمول بناؤ۔ اللہ کمل حاکمین دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے۔ جنہ دوستاں نے یہ دعاواں یاد کرنیاں نے، بچے نے یوٹیوب چینل بنایا ہے وائس آف خطبہ دے نام تو، او دے اتے ہر خطبہ الحمدللہ میرا یوٹیوب تے چلدا ہے، جاری ہوندا ہے۔ تسی دوست اس چینل نو سبسکرائب بھی کرو، اور کوئی دعا سکھنی ہوئے، کوئی مسئلہ دوبارہ سننا ہوئے انہوں رپیٹ کرو اور انہوں سنیا کرو، خود بھی سنو، دوسریاں بھی سناؤ، اور ایک قرآن و حدیث کی تبلیغ دا تسی بھی ذریعہ بنو۔
اللہ کم الحاکمین، محنت و عملی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔